کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بات کے کہنے کا تقاضا ہوتا ہے، یہ بات دین کی سنائی جائے. ساری باتیں دین کی مفید ہی ہیں، جیسے پھل، مٹھائیاں، ہر ایک میں ذوق الگ الگ ہوتا ہے مگر سب پسند ہوتی ہیں. تو کسی ایک کو اختیار کرتا ہے آدمی. تو کبھی تو کوئی بات ہوتی ہے کہ اس کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا دل میں، کیا کہا جائے، یہ کہا جائے، یہ کہا جائے. تو اس وقت حالت بھی ایسی ہی ہے. اس لیے دعا کریں آپ لوگ ایسی بات بیان کرنے کی مجھے توفیق ہو جو میرے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بعضی چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں کہ بچے تک اس کو سمجھتے ہیں، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی. کسی شخص سے بھی پوچھا جائے کہ تم آرام کی، چین کی زندگی چاہتے ہو یا پریشانی کی، تو شاید ہی کوئی کہے گا کہ میں پریشانی کی زندگی چاہتا ہوں، آرام کی، تکلیف کی زندگی چاہتا ہوں. جہاں کہیں سوال کیا گیا مجمع میں کہ بھائی جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کی زندگی چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے، تو کسی نے نہیں ہاتھ اٹھائے. اور جب یہ پوچھا گیا آرام اور راحت اور سکون کی زندگی ملے تو سب نے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے. بچوں نے اٹھا دیے تو پھر چچوں نے بھی اٹھائے. میرے عزیز و دوستو، ایسے ہی ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ بولو ولی کے معنی خاص تعلق والا دوست، ولی. تو بھائی کہا جائے ولی اللہ کے ولی کون کون بننا چاہتا ہے؟ بتاؤ بھائی. کہتے ہیں اللہ کے ولی اللہ. دیکھو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اب ولی الشیطان کون بننا چاہتا ہے؟ بولو بھائی. کوئی نہیں چاہتا. ولی اللہ کیسے بنے؟ آیت میں بھی ہے ابھی مضمون ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو کسی جگہ رہتا ہے، قصبہ ہو، ضلع ہو، شہر، وہاں کا جو بڑا حاکم ہے،
اگر اس سے ان کی دوستی اور جان پہچان اور تعلق کر لیتا ہے تو کتنی چین اور راحت کی زندگی گزرتی. کیوں؟ افسر سے دوستی کر رکھی، تعلق خاص کر رکھا ہے. ایسے ہی میرے عزیز و دوستو کہتے ہیں ولی اللہ بنے گا بھائی تو اللہ کا ولی، جی اللہ کا ولی بن جائے پھر اس کے بارے میں کیا خیال کر سکتے؟ دنیا اسی کی طرف جھکتی، جی اپنے معاملات میں، اپنے حالات میں. جی تو یہ چیزیں جو ہے تو ولی اللہ بننے کا کیا طریقہ؟ آسان چیز. یہی بات آ گئی آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے. ولی آدمی کیسے بن جائے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا 2 باتیں ہیں، صرف 2 باتیں اختیار کر لو تو ولی اللہ بچہ. ایک بات تو ہمیں مل گئی، پہلے ہی سے آ گئے. جی اکثر جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے والدین سے ایک بات ملتی تو کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، دین کی دولت ایک چیز تو مل گئی. فرمایا ایمان ولی اللہ بننے کے لیے 2 باتیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لے آئے، کچھ لوگ تو ہے لاتے ہیں ایمان، دنیا میں آتے ہیں اور پھر ایک یہ کہ والدین سے ہی ایمان کے ایسے گھرانے میں پیدائش ہوتی ہے جہاں پہلے سے ایمان، تو ایمان کی دولت تو ملی ہوئی ہے، تو آدھے ولی تو ہو ہی گئے. بہت سے لوگ اس میں پورے ولی بھی ہیں. ہاں سمجھنے میں. دوسری بات کیا ہے ولی کے لیے، ولی بننے کے لیے کہ بری باتوں سے بچتے. کانوا یتقون، ابھی تقوی کا مضمون آیا تھا. وہ طالب علم بدنگاہی سے بچا، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ دولت بھی مل گئی، دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو مل گئی. کہاں فقیر تھے وہ بادشاہ بن گئے دنیا. تو اس لیے وہ تقوی اختیار کر لے، رب سب ولی ہو جائے. اصل میں جو بچے ہوتے ہیں وہ تو 11-12 سال تک تو سبھی ولی ہیں. اب اس کے بعد کسی نے کچھ غلطی شروع کی، ایک غلطی، تو پھر وہ تلی بننا شروع ہو جاتا ہے. دل میں کہا کرتا ہوں بھائی طلباء سے کہ ماشاءاللہ تم تو ولی ہو، اب ذرا خیال رکھو. جیسے ایک شخص ہے عموماً صحت اچھی ہے، بچے کھیل کود رہے ہیں، تو ذرا خیال رکھنا کہیں جمال گوٹے کی گولیاں نہ کھا لینا. ہاں اب وہ اگر ایک ہی دن کھا لے بار بار پھر لوٹا لے کے اس کو جانا پڑے گا، ساری طاقت نکل جائے گی، ساری جسمانی طاقت. تو ایسے ہی بھائی گناہ سے بچو. حمد باری کتاب جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی. گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. گناہ کا حاصل کیا ہے؟ جو چیز نقصان پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیز سے جانور بھی بچتا ہے. ایک جانور کھیت کھا رہا، ادھر سے دیکھا ہے کہ وہ آ رہا ہے، کوئی ڈنڈا لیا آ رہا ہے تو بھاگ جاتا ہے، نہیں تو سمجھتا ہے کہ پٹائی ہوگی. کتا جو ہے بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں، ایک شخص گزرتا ہے، سائیکل پہ گزرتا ہے، ہٹتا ہی نہیں فکر میں. ادھر سے کار آتی ہے، بس آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں نقصان پہنچ جائے. اگر دیر کر دی تو وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا. تو نقصان تو حاصل کیا ہوا؟ ایمان. اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے جو چیز جیسی ہے ویسی مان. یہ ہے چیز، جو چیز ہے میں کہتا ہوں ایمان لائے فلانی چیز پر، جو چیز جیسی ہے ویسی مان. یہ چیز ہے، اس کا یقین کرو، یہ چیز ہے. تو ایمان کے معنی ہے جو چیز جیسی ہے ویسی ماننا.
یہ ہے چیز، جو چیز ہے میں کہتا ہوں ایمان لائے فلانی چیز پر، جو چیز جیسی ہے ویسی مان، یہ چیز ہے، اس کا یقین کرو یہ چیز ہے۔ تو اس طریقے سے بکری اور ہاتھی میں فرق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے آدمی یہ بکری ہے یہ، تو ایسے ہی ایمان کیا چیز ہے، جو چیزیں ہیں۔ کوئی لوٹے کو گھڑی کہے، کہو گے یار گھڑی نہیں کہتے، گھڑی تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی تو ایک تو ایمان اور تقوی، گناہوں سے بچے۔ اب گناہ کیا کیا چیزیں، اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، بھائی معلوم بھی تو کرو کون سی چیز جو ہے گناہ کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی بہت سے ایک برتن میں، لیکن کسی کو پتا نہیں تو بھائی پوچھے، ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے لیے مضر ہو۔ پھل رکھے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہیں، اور اب وہ کھانا شروع کر دے، پوچھتا نہیں تو، اور شکر کا مریض ہے تو بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو، جو کام کرو پور مومن جو بھی کام کرتا ہے، ہم اب کسی بھی سے بھی پوچھو، بچوں سے بھی پوچھا ہاتھ میں ہے، کیوں بھائی جنت جانا چاہتے ہو یا جہنم؟ بولو بھائی جلدی بولو، جہنم کون کون جانا چاہتا ہے؟ اور جنت کون کون جانا چاہتا ہے؟ سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ اب جہنم کا بھی ایک راستہ ہے، ایک جنت کا بھی راستہ ہے۔ تو اب اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اینٹ کا اور پتھر کا راستہ نہیں، وہ راستہ ہے اعمال، اچھے اعمال جنت کا راستہ، اور برے اعمال جہنم کا راستہ۔ اب اچھا عمل کیا اور برا عمل کیا، کیسے معلوم؟ جو اچھے ہیں، اچھے جس کو اچھا عمل کہیں وہ اچھا عمل۔ انبیاء کرام دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہوا کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار۔ تو جس چیز کو اسی لیے کہتے ہیں پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کہیں اچھا وہ عمل اچھا، جس کو وہ برا کہیں وہ عمل برا، اسی کو کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ ایک عمل ایک ہی وقت میں اچھا ہے اور دوسرے وقت برا۔ دیکھو بھائی نفل نماز، کوئی شخص نماز کی فضیلت سنی، فائدے سنے، اس نے نفل نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، اس کے اور فائدے۔ عصر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت ایک شخص پڑھتا ہے، اچھا ثواب ملے گا، قرب الہی بڑھے گا۔ اور عصر کے بعد پڑھتا ہے تو بولو وہی کام برا ہوگا۔ ایک عمل ایک ہی وقت رمضان شریف کے روزے آ رہے، 30 رمضان کو روزہ رکھنا فرض، اور فرض کام جنت لے جاتا ہے، اور عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے، وہ جہنم میں لے جائے۔ وہ ایک ہی عمل ہے، تو یہی چیز اصل چیز کیا ہوئی، اچھا برا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، یا اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا، کیسے معلوم ہو؟ ان کے نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ عمل اچھا یہ برا۔ اس لیے اتنا کبھی معلوم کر ہی لینا چاہیے، سیکھنا ضروری ہے۔ چیزیں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، مکاتب ہیں، مدرسے ہیں، ان میں اپنے بچوں کو۔ اب بعض لوگ ہیں بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن چچا نہیں پڑھ پائے، ان کو نہیں پڑھایا، تو بڑوں کے لیے اپنا انتظام کرو، اور اس کا سہل طریقہ میں عرض کرتا ہوں، کسی شخص کو تجویز کر لو، اور بڑے لوگ 10 20 30 25 گویا کہ وہ بن جائیں طالب علم، اور بھائی جیسے اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہو، بیمار ہو جاؤ
اس کے لیے کتنا خرچ کر دیتے ہیں. تو جہالت کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی تو خرچ کرو کچھ. آپس میں چندہ کرو, کسی شخص کو مقرر کر لو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا موقع ہو اس وقت جگہ مقرر کر, بڑے لوگ پہنچو, تھوڑا ہی خرچہ سروے میں انتظام ہو جائے گا. اور دین کی بات سیکھنا شروع کرو. کیونکہ مجھے بھائی زیادہ دیر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. 20 منٹ ہے, ابھی 10 منٹ ہوئے. ایک بات یاد آ گئی, یہی کا ہردوئی کے اختلاف کا قصہ. کوئی پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ جی ایک دفعہ میں نے جمعے میں قرآن پاک جامع مسجد میں قرآن پاک کی کچھ فضیلت بیان کی. ایک بات اور بتلا دو قرآن پاک کی یاد. کوئی پریشانی آ گئی, کوئی ضرورت آ گئی, کوئی کچھ ہے, تو یوں تو دعا کرتے ہی آدمی. اب موقع بھی نہیں ہے وضو کرنے کا, پانی نہیں ہے, کیسے؟ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے اب اس وقت تو دعا قبول, اس کو سب جانتے ہیں, لیکن نہیں, تلاوت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہیں, کچھ پڑھ لو, الحمد شریف پڑھ لو, قل اللہ شریف پڑھ لو, قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو, قل اعوذ بالناس پڑھ لو اور دعا کرو, قبول ہوگی. یہ بڑی فضیلت ہے قرآن. تو جمعے میں بیان کیا اور قرآن پاک کی فضیلت کتنی ہے. میرے عزیز و دوستوں, میں دیکھو اللہ کا کلام ہے, کسی کی رحلت ہو جائے, انتقال, ایک شخص تو قل هو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ لو, ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا پڑھنے والے, وہ اس کو پہنچا دو. اور یہ ثواب مردوں کو تو پہنچاتے ہو, زندوں کو بھی پہنچتا ہے, زندوں کو بھی دے دو بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک قرآن پاک پڑھ کے ہم کو ثواب دے دو, اپنا پہنچا دو. زندگی یہ بھی بھائی قرآن پاک کسی نے پڑھا اس کو ملے, ثواب ملا, نیکی ملی. وہ کہتا ہے اللہ یہ ہمارا جو ثواب ہے یہ فلاں کو دے دیا جائے, منتقل ہو جائے کہ نہیں, ایسی ہوگی. تو قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے. اور ایک بات یاد آ گئی قرآن پاک کے اوپر, انسان بڑے ایسی تو دوستو کاروبار معاش اسے کہتے ہیں, اپنے پیٹ کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے متعلقین کے کھانے پینے کے لیے کوششیں کرتا ہے, تدبیریں کرتا ہے, مختلف ہوتا ہے. ہمیں اب تک نہیں ملا بھائی کسی کے فلاں پیشہ کرے, فلاں ہنر کرے تو ضرور کامیابی ہوگی. لیکن ایک بات بتلا دی, ایک کام کرو تو پھر کامیابی ضرور ہوگی. روزی میں تنگی نہیں ہوگی. سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو مغرب کے بعد, سورہ واقعہ دیکھیے, معاش کہتے فاقہ نہیں ہوگا اس کی برکت سے, تنگی نہیں ہوگی. کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جب اس کا انتظام ہوگا تو اور چیزوں کا بھی انتظام. اور بیماری پریشان, اگر یاسین شریف پڑھ لیا کرو فجر کے بعد تو دن بھر کے کام آسانی ہو جائے. ایک مشقت کے ساتھ کام کرنا, ایک آسانی کے ساتھ. اور سورہ ملک پڑھ لیا کرو عشاء کے بعد تو پھر اس کی برکت سے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی. اس کا نام ہی منجیا ہے, نجات دینے والی. یہ اس لیے بتایا قرآن پاک پڑھنے کے فائدے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. ویسے سورہ واقعہ اب نازلہ پڑھنے والے حضرات کہاں پڑھتے نظر آتے ہیں, کہتا ہوں یاد کر لو. جی کیسے یاد کر لے؟ 1 منٹ خرچ کرو, 1 منٹ سورہ واقعہ یاد دلائیے. اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو, فجر کی نماز یہاں پڑھ. کیسے کیا کریں گے؟ امام صاحب یہاں اسی 1 منٹ میں سورہ واقعہ, سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ یہ حفظ کر لی. کن لوگوں نے؟ جو حافظ نہیں تھے, جو بچے. اس کی صورت کیا ہے؟ نماز کے بعد کتاب ہوتی ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, پہلے کر لو, یہ اچھا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے, وہ بیٹھ سکتے ہیں. امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا, پھر کہے گا اذا وقعت الواقعہ. بس سب لوگ پڑھیں, اب نہ پڑھنا, ابھی نہیں, وہ
مسجد میں ہاں بتلا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ تو پھر نیچے ہیں، نیچے پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے نیچے بیٹھا ہے اور سننے والا اوپر ہے، کتنی غلطی کی بات ہوگی. اسی لیے اذا وقعت الواقعہ بس 3 دفعہ کہہ دے اور معنی بھی بتلا دے، جب قیامت آئے گی پتہ چل جائے گا حال. 40 سیکنڈ میں اتنا ہو جائے گا. اب بھائی اس کو یاد کر لو، 27 کے پارے میں نہیں پوچھ لو تو اذا وقعت الواقعہ. دوسرے دن لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. تیسرے دن خافضۃ الرافعہ، پچھلا بھی سنائیں گے اور یہ بھی پوری ایک آیت. خافضہ مانے نیچے پہنچا دینے والی، رافعہ اوپر پہنچانے والی. میدان محشر میں قیامت میں 3 گروہ ہو جائیں گے، 2 کو اوپر پہنچائے گی قیامت اور 1 کو نیچے گرا دے. اس طریقے سے یہ 1 سطر 3 دن میں یاد ہو جائے، آسان. اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں. جو لوگ ہیں یہاں رہیں گے کسی اور محلے میں ہیں، فجر میں آ جائیں، باہر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں مقام بھی چاہے آئے، 1 منٹ کی کیا چیزیں ہوتی ہیں 1 منٹ میں سکھایا جاتا ہے. ہاں تم ہردوئی والا واقعہ میں سنا دوں، پھر وقت بھی ہو رہا ہے پورا. تو بیچارے بیان کے بعد ملے، جیسے طریقہ ہوتا یا دھوتی پہنے ہوئے بیچارے، کہنے لگے صاحب ہمارے گاؤں میں تو کوئی پڑھا نہیں، ہم کیسے قرآن پاک پڑھیں اور سیکھیں. یہ پوچھا، میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے کپڑے سیتا ہوں. یہاں سے کتنی دور ہو؟ تو ان کا ادرا جگہ ہے، جانتے ہو ادرا؟ یہاں سے 8 میل ہے، 8-9 میل بارہ جتنی دن میں. ہفتے میں 2 دن آتا ہوں، اتوار اور بدھ کو کپڑے. اچھا بھائی تم 15 منٹ نکال سکتے ہو؟ ہاں تو 1 گھنٹہ دے دے. نہیں 15 منٹ کے لیے مدرسے میں آؤ. اب جب تم اتوار کو آؤ تو ہم سے ملنا. تو آئے تو میں نے کہا بھائی ان کو بھیج دیا درجہ قاعدے اور ناظرے میں، یہ 15 منٹ ٹھہریں گے، ان کو قاعدہ شروع کرا دیا، الف با تا شروع کرا دیا. اسی طرح وہ آتے تھے اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اب بھائی آیا کرو تاکہ بالوں میں پابندی رہے، یا جایا کرو تم مل ضرور لیا کرو. تو ملتے رہتے تھے. ہو گیا صاحب اسی طرح سے ہفتے میں آتے، وہ قاعدہ ختم ہو گیا، پارا بھی پڑھنے لگ گئے جی، قرآن پاک بھی. اب ایک دفعہ وہ نہیں آئے، کئی دن ہو گئے، 15 دن جو ہوئے، پھر ایک دفعہ نظر پڑے، ملے. میں نے کہا آپ بھی بہت دن میں آئے. کہنے لگے کہ اب ضرورت نہیں رہی. میں نے کیا مطلب ضرورت نہیں رہی؟ کہنے لگے کہ جب آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سبق شروع کرایا، جو سبق ہم یہاں سے پڑھ کے جاتے، ہماری بیوی وہ بھی تو جائے گی وہاں، ایک لڑکی ایک لڑکا، ہم اسے وہی بتا کے پڑھا. یہاں سے پڑھ کے جاتے الف با تا، اور وہاں جا کے انہیں پڑھا دیتے. تو ہمارا نورانی قاعدہ ختم ہوا، ان کا بھی ختم ہوا. ہمارا پارا ختم ہوا، ان کا بھی پارا ختم ہوا. اب بات یہ ہوتی تھی کہ پہلے یہ تھا کہ اب بچے تو ذہین تیز بھی ہوتے ہیں، تو بعض الفاظ نہیں نکلتے، نہیں سمجھ میں آتے، تو وہ پوچھنے کے لیے آ جاتے تھے. اب جہاں کہیں اٹک ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی بتلا دیتے ہیں، اور وہ تو فر پڑھنے لگ گئے. اب اور لوگ بھی گاؤں میں پڑھنے لگ گئے. دیکھو یہ تو اتنا آسان طریقہ. جو لوگ ہردوئی میں رہتے ہو، اور ایک اور بھی بات بتا دے، دیکھو آ کے 7:15 بجے آؤ، 7:45 بجے، 7:30 بلکہ 7:30 بجے آؤ. دیکھو بڑے بڑے لوگ اذان سیکھ رہے جی، ناظر جی، حافظ جی اللہ اذان سنت کے ماتحت اذان کر. اور عصر کی نماز میں مسجد میں بھی ایک لفظ ایک دن ٹھیک کرایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دن کا سبق چند سیکنڈ.
5 سیکنڈ بھی نہیں کرتے. اب اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بتاتے اللہ کھینچتے. یہاں بھائی اس سلسلے میں پہلے بھی گزارش کی گئی تھی. حضرات اساتذہ کرام قریب قریب ہر مسجد میں گئے بتایا صحیح یہ ہے غلط یہ ہے. اور بھائی دیکھو اس کو جو ہے آ کے سیکھ لو. مجھ سکھایا جاتا ہے مدرسے میں. بعضوں نے سیکھا بعضوں نہیں. وہ صبح کو مکبر الصوت سے آواز آتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. کھینچتے ہیں اللہ اکبر. اصل یہ ایک بات کہتا ہوں بھائی قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر اس میں کوئی پڑھے اللہ الصمد ٹوکو گے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین ٹوکو گے کہ نہیں؟ تو جب قرآن پاک اذان میں کھینچتا ہے وہاں کیوں نہیں ٹوکتے؟ ہم تو یہی بتاتے ہیں جیسا قرآن میں ہے ویسے ہی اذان میں ہے. اب اگر فرق ہے تو ہمیں کسی کتاب میں بھی دکھلاؤ. کسی کتاب میں ہو کہ اذان میں تو کھینچ سکتے اور قرآن میں نہیں کھینچ سکتے, کسی کتاب میں دکھلاؤ. تو بھائی ایک رواج پڑ جاتا ہے. یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگ اللہ کہہ دیتے ہیں. اور اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی الہ کو کھینچ دیتا ہے, کوئی رسول کو کھینچ دیتا ہے. یہ سب غلطیاں کرتے ہیں. کوئی حی علی الصلاۃ میں تو بہت غلطیاں کرتے ہیں. بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا کے لیے حیا نہیں, حی بڑی ہا کا اور حیا کھینچ دیتے ہیں. اور کوئی کہتا ہے حیا علی الصلاۃ, عین نہیں نکالتے حمزہ نکالتے ہیں. کوئی حیا علی الصلاۃ کہتا ہے. غلطیاں کرتے ہیں. ایسی الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ کھینچ دیتے ہیں. غلط درست نہیں. آج سے 300 برس پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا یہ غلط رواج پڑ گیا ہے. اس لیے میرے عزیز اور دوستو اذان سنبھالنا. ایک اذان کی دعا میں ایک غلطی ہے, چونکہ وہ کتاب میں چھپی ہوئی ہے تو پڑھے لکھے لوگ چونکہ اسی طرح یاد کر لیتے ہیں, وہ بھی غلطی کرتے ہیں. اذان کی دعا ہے اللہ, اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک تو مستحب اذان, پھر یہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. اصلی دعا یہ والدرجة الرفیعة ہے, بہتوں کو یاد ہوگا. یہ نقلی بات ہے, لوگوں نے بڑھا دیا ہے, غلط ہے. آگے وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بڑھا دیا, یہ صحیح نہیں. دلی سے بھی چھپا ہوا ہے کتاب میں اور بمبئی کی کتاب, وہی لوگوں کو یاد, اب اس کو صحیح کرنے لگتے ہیں. تو بہت سی چیزوں کا رواج ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, اذان کا ایک بڑا فائدہ ہے. اذان یاد کر لو, کہیں آصف وغیرہ ہو پریشان کرتا ہے, ذرا اذان دے دو کان میں, اذان دے دو, اذان سے بھاگتا ہے. وہ اذان میں ہماری غلط ہے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے نمونہ بتلا دیا. اور بھائی وہ ادلا کے شخص کی طرح دین سیکھ. ہم لوگ اگر اس نوع کی غلطی کریں اردو میں تو فیل کر دیتے. تو ایسے ہی قرآن پاک میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دو, یہ بڑی سخت غلط. اس وقت ایک ہی بات بتاتا ہوں زیادہ نہیں. پڑھتے ہیں الحمد, الحمد, اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمد. چھٹیاں ہو گئی تو فرماتے ہیں علماء, سارے علماء, کہ ایسی غلطی کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا, تو فیل ہو گیا. ڈنڈے پڑیں گے اس کے, اور ڈنڈے تو ہلکے لفظ ہیں, وہاں کے ڈنڈے پڑیں گے. اس غلطی کو حرام لکھا ہے. الحمد اردو میں اگر کوئی لکھ دے کہو لکھو حمد, کوئی چھوٹے ہوئے تو لکھتے فیل کر دو گے. جو قرآن شریف میں پڑھے وہاں پاس ہو جائیے. ایک حرف 10 کیا مل جائے گی, وہی تو حرف ہے. کھڑے کو پڑھا,
کوئی شخص پڑھ دے لکھ دے اردو میں فیل کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ کہا مالک پڑھتا ہے ملک تو فیل کر دو گے اس کو، ایسے ہی کھڑے پڑے جو غلط ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے بھائی اپنے یہاں مکتب قرآن پاک سیکھو، جس سے دیکھو ان کا بھی صحیح ہے کہ نہیں، اور اپنے یہاں مکتب میں جو انتظام کرو وہ بڑھیا انتظام صحیح ہے، ہاں اچھا انتظام کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام اتنی بڑی چیز ہے، جو اس کی خدمت میں لگتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، ہاں اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جو بھائی برکت ہے ان لوگوں کی دعا کی۔ 2-3 منٹ میں ایک واقعہ بھی سن لو۔ ایک بزرگ گزرے بشر حافی، ایک ہے بشر ابن حارث، نظہۃ البساتین میں واقعہ لکھا ہے۔ ایسے عامی آدمی جیسے ہوتے، کوئی صالح متقی لوگوں میں سے نہیں، عامی آدمی ہوتے، چلے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے کتنا بڑا ٹکڑا قرآن پاک کا پڑا ہوا ہے، ہو جاتا ہے لوگ ڈال دیتے، احتیاطی کرتے ہیں، انہیں مسئلہ کیا معلوم، اس کو اٹھایا، بے وضو تو اس کو نہیں چھو سکتے، لیکن جو حامی اس وقت کا سکہ 2 روپے ان کی جیب میں تھا۔ اب چاہے تو وہ دوپہر کا کھانا کھا لے اور چاہے جو کرے، تو وہ سکے کو گئے، کیا کیا انہوں نے، جا کے کپڑا لیا، عطر لیا، گھر آئے، نہائے دھوئے، اور اس ورق کو اس میں رکھا، اور اس کو اٹھا کر کے اپنے یہاں اوپر کی جگہ تھی، الماری وغیرہ سورا ہوتا ہے جس میں کہا، وہاں رکھ دیا۔ اسی رات کو خواب میں دیکھا، کوئی نورانی شکل ہے، بزرگ کہتے انہوں نے بتایا تم نے اللہ کے کلام پاک کا اکرام کیا، یا آواز سنی، بہرحال فرمایا کہ تم کو جو ہے مکرم بنایا جائے گا، تم کو عزت دی جائے گی، تم نے اللہ کے کلام کا اکرام احترام کیا ہے، تم کو لوگوں میں۔ اب خواب دیکھا، ایک بزرگ سے جا کے کہا، ان کا خوشخبری سنائی، مبارک ہو، اگر تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ رونے لگے بیچارے، کہنے حضرت تو پھر مجھے توبہ کرا دو، اور پھر لگ گئے۔ مختصر جو بات کہتا ہوں، یہ تم آپ سب لوگ جانتے ہیں، 4 امام ہیں، 4 امام ہیں، کون؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 امام کیا کہتے ہیں، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے ولی۔ امام احمد بن حنبل بشر بن حارث کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے فائد اٹھانے کے لیے۔ تو کہا کہ بشر بن حارث اپنے زمانے میں سب سے بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اپنے زمانے میں قرآن پاک کی عظمت، بات نکل آ رہی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ بھی سن لو بھائی، سننے والے بھی لوگ رمضان شریف میں قرآن پاک کا انتظام کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، کہیں تو طے کرتے ہیں جی، یہ لین دین تراویح کے ختم پر جو کچھ دیا جاتا ہے، لینے والا بھی مجرم و گنہگار اور دینے والا بھی مجرم و گنہگار۔ ہاں یہ چیز نہیں، تراویح میں اجرت لینا درست نہیں، قرآن پاک کے کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، جہالت کی بات ہے، ناباقیت کی بات ہے۔ علم ترا کیف سے سن لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، ولی بننے کے لیے جو کیا گناہوں سے بچو، معلوم کرو، اور دوسرا مختصر راستہ جو ہے، 2 ہیں، گاؤں والوں جانتے، پگڈنڈی جسے کہتے ہیں، کھیت میں راستہ نکال لیتے ہیں، یوں چکر سے جائیں تو چکر لگے گا، بیچ سے راستہ نکال لیتے ہیں، تو قریب راستہ، متقی بننے کے قریب راستے 2، ایک حج، قاعدے سے حج اگر کر لے وہ متقی بن جائے گا، ولی بن جائے گا، مہینہ بھر کے روزے قاعدے سے رکھ لے تو ولی بن جائے گا۔ پرچے سکتے ہیں دعوت اللہ کے پشت پر کچھ مضمون بھی ہے، گناہ کرنے سے پھر اثر نہیں، کوئی خمیرے کھا رہا ہے، عمدہ مقبوی چیزیں کھا رہا ہے، اور 8ویں دن جمال گوٹے کی 2 گولیاں کھا لیتا ہے، سارا نکل جاتا ہے۔ تو طاعت کا جو نور ہوتا ہے وہ گناہ کرنے سے نکل جاتا ہے۔ تو ولی بننے کا قریب زمانہ یہ ہے رمضان شریف کا، روزے قاعدے سے رکھ لو، 1 مہینے کی محنت۔ ایک تو بھائی ڈاکٹر کا علاج کرتا ہے، دوا کھاتا پیتا ہے صحت بنانے کے لیے، یہ ذرا گرمی کی شدت ہی مطلب پہاڑ چلے گئے، صحت بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بھائی
فلاں جگہ چلے جاؤ، آب و ہوا کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے. تو ایسے ہی رمضان شریف کا زمانہ ہے. تو بھائی یہ بات رمضان شریف کا زمانہ آ رہا ہے، اس کی قدر کیجیے. گناہ تو زہر کی طرح ہے بھائی. ایک شخص خمیرے بھی کھا رہا ہے، مرغیاں کھا رہا ہے، ورزشیں کر رہا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سنچا بھی چاٹتا رہتا، کھاتا رہتا. ایسے گناہوں سے بچے اور قرآن پاک پڑھو، سیکھو. طریقہ بھی بتا دیا اس کا، آسان ہے. تلاوت گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ کرو، تلاوت کی برکت ہوتی ہے. اپنے بچوں کو عادت ڈالو جو پڑھے ہوئے ہیں، اور جو قرآن پاک اور بچے نہیں پڑھے ہوئے ہیں انہیں مکتب جہاں ضرورت ہے، بچے ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے تو بھائی یہاں اگر ہردوئی میں ہے، قرب جوار میں ہے، یا آ کے ظاہر کرو، درخواست دو، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. مدرس کا مدرس کا انتظام ہو جائے گا. اگر پیسے کا نہیں تو تنخواہ بھی ڈالا دے گا. ہاں ہے تو ایسا ہے. جس طریقے سے کوئی آتا ہے یا کہتا دین کی باتیں سنا دی جائیں، استادوں کو بھیجتے ہیں، علماء جاتے ہیں تو وہ کوئی نذرانہ نہیں لیتے، اور مقامی معاملہ ہے تو کوئی اس سے وہ بھی نہیں لیتے، اس کا کھانا والا بھی نہیں کھاتا. ایسے ہی یہ بھی انتظام ہوتا ہے سلسلہ ہے. لو بھائی آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اب آخر میں ابھی مفتی عبداللہ صاحب بیان کر دیں گے انشاءاللہ. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، حضرت ثانی اور کے بڑے خلفاء میں سے، ان کے پوتے ہیں ماشاءاللہ. بیت العلوم سرائے میر کے نائب ناظم بھی ہیں، تو بھی کچھ باتیں سنائیں گے. پھر مولانا صدیق احمد صاحب تشریف لے لائے ہیں اہتمام کر کے. کہے ہوئے تھے بمبئی اپنے لڑکے کے علاج کے سلسلے میں، اس لیے فرمایا تھا بھائی موقع مل گیا تو پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا. وہاں موقع مل گیا وہی سے آج جی تو تشریف لا رہے تھے، کل چلے تھے بمبئی سے، آج آئے لکھنؤ پہنچے اور پھر تشریف لائے ہیں. بہرحال آپ لوگ بھی دعا کریں. ویسے پہلے سے فائدہ ہے، اور کچھ چیزیں جو تھیں، کچھ شک و شبہ تھا، ان کے لڑکے کو الحمدللہ وہ معالجین نے اطمینان دلایا کہ بہتر حالت ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کل کا نظام ایک اور جگہ کا بنا ہوا ہے، لیکن یہاں والوں کے یہاں کی حوت تھی فہیم الحق کہ یار تو یہاں اب رات کو بھی بیان کریں گے، 12 بجے یہاں سے چلے جائیں گے کانپور، اور صبح 7 بجے ریل سے کانپور سے آگے جانا ہے. یہ مشقت بٹھاتے ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگوں سے کوئی نظرانہ نہیں. ہاں سوال سے قصہ ہی نہیں ہے دیتے ہیں. تو ایسے قرآن پاک اللہ واسطہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. دعوت الحق کی طرف سے اس کا نظام بھی رہتا ہے کہ بس سوالی کا انتظام کرو. اگر سوالی کا بھی نہیں کر سکتے چلو وہ بھی ہو جائے گا. سب چیزیں اس لیے بات بتائی تاکہ معلوم ہو صحیح طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے کام کرو. اور چیزیں ہیں کے بیان سنیں گے. ایک اور چیز سب کی ضرورت کی چیز ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا. انشاءاللہ شرور فتن نقصان پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت رہے.